السلام علیکم۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو جاپان سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان جنہوں نے دی واٹر کرسٹل ایکسپیریمنٹ کر کے مادی دنیا پر ہمارے الفاظ اور احساسات کے اثرات کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کیا۔ یہ تجربہ اس ہائپوتھیسس پر مبنی تھا کہ پانی جو کائنات کا ایک بنیادی ایسنس ہے، احساسات اور ارادوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے دنیا بھر سے پانی کے نمونے لیے اور انہیں مختلف سٹیمولائی کے سامنے رکھا، یعنی پانی کے کچھ گروپس بنائے گئے اور ان پر مختلف الفاظ کو دہرایا گیا، جیسے کچھ پر برے اور نفرت انگیز الفاظ اور کچھ پر پاکیزہ اور شکر گزاری والے الفاظ دہرائے گئے۔ کچھ نمونوں کو ہیوی میٹل موسیقی سنائی گئی جبکہ کچھ کو کلاسیکی دھنیں سنائی گئی۔ پانی کے نمونوں کو تیزی سے جما کر مائکروسکوپ کے نیچے ان کے کرسٹلز کی تصاویر لی گئیں تو انہیں ایک حیرت انگیز مشاہدے کا سامنا کرنا پڑا۔ مثبت کلمات والے کرسٹلز ہارمونیس اور منظم تھے، جبکہ منفی کلمات والے کرسٹلز بد شکل اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس ایکسپیریمنٹ نے ڈرامیٹیکلی طور پر اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس مادی دنیا پر کتنا زیادہ گہرا اثر رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ خود انسانوں پر بھی بہت زیادہ گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تجربہ تو پانی پر کیا گیا تھا۔ تو کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کے جسم کا 50% سے 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے؟ عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے منہ سے نکلے جانے والے تمام الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن اور الرحیم سے زیادہ بابرکت کوئی لفظ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس کام کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کیا جائے، وہ کام کتنا زیادہ بابرکت ہوگا کہ الرحمن اور الرحیم کا مطلب ہی رحمت کے ساتھ منسلک ہے۔ الرحمن نہایت مہربان اور الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے نہ رات کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا۔ بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ پہلی وحی مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت میں بھی یہی پیغام دیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی آغاز اس کے نام سے کرو۔ بسم اللہ کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا جب انہوں نے ملکہ سبا کی طرف خط بھیجا تھا۔ ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بے شک اسلام اپنے اندر یہ بھی معجزہ رکھتا ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہی ماڈرن رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکیزہ کلمات یا برے کلمات، یعنی ہمارے منہ سے نکلنے والے جیسے بھی کلمات ہیں یا الفاظ ہیں، وہ ہمارے ذہن پر بہت زیادہ گہرا اثر رکھتے ہیں۔ جب ہم شعوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک طاقتور ہستی کی پناہ میں ہیں، جس سے سٹریس اور انگزائٹی بھی کم ہوتی ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے سے انسان کا لوکس آف کنٹرول بیرونی ہو جاتا ہے، یعنی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے اپنے ذہن پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ کا مسلسل تکرار ایک پازیٹیو سیلف ٹاک کی طرح ہے، جس سے ہمارے دماغ کو ایک صحیح ڈائریکشن ملتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نیت اور توجہ کیا ہے، یعنی ہمارے دماغ کو ایک صحیح ڈائریکشن ملتی ہے کہ اس طرح سے ہم نے اپنے کام کو کرنا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس جیسے دیگر کلمات بھی ایک اعلیٰ اور متوازن فریکوینسی پیدا کرتے ہیں، جس سے نہ صرف لوگوں کے دلوں یا ذہنوں پر اثر ہوتا ہے بلکہ ہمارے اپنے ذہن اور اس دنیا کی مادی اشیاء پر بھی حیرت انگیز طور پر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ کہ پاکیزہ کلمات نہ صرف ہمارے ذہن میں پازیٹیو وائب پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ اس مادی دنیا میں بھی نظم اور حسن لانے کی طاقت رکھتے ہیں۔
تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے، چاہے وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا پھر دینی اعتبار سے دیکھا جائے، وہ ہمارے لیے مفید ہی مفید ہے۔